أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں ایک نام ہے الصمد۔ الصمد کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر ایک سے بے نیاز ہو، وہ ذات جو سب سے بے نیاز ہو اور ساری کی ساری مخلوق اس کی محتاج ہو۔ المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد۔ ہر مخلوق اپنی ہر ضرورت میں اللہ کی محتاج ہے، ہر مخلوق، اور اللہ تبارک و تعالی کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق ہر منزل میں نفع پہنچانے میں، نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے۔ والمحتاج الیہ کل احد، ہر ایک اس کی محتاج۔ المستغنی عن کل احد، اللہ تبارک و تعالی کسی منزل میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک، سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے لے کر چونٹی تک، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں الصمد۔ یہ بات ہمارے دلوں پر کھلنا ہے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، میں اس کا ہر حال میں محتاج ہوں، سر سے لے کر پیر تک، پیدائش سے لے کر موت تک، زندگی کے ہر شکل میں، ہر لمحے میں اللہ کا محتاج ہوں۔ یہ بات جب بندے پر، مجھ پر کھلتی ہے تو بندگی کی راہیں آسان ہوتی ہیں، تو بندگی زندگی میں آتی ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے حکموں کو ماننا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو جب چاہا میں دیکھ لیا، جب چاہا میں سن لیا، جب چاہا میں بول دیا۔ یہ ساری طاقتیں، یہ ساری استعدادیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں۔ جو دے سکتا ہے وہ لے سکتا ہے۔ حدیث قدسی میں مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد، فرمایا ما زاد فی ملکی شیئا۔ سارے انسان اور جنات، سارے اولین اور آخرین، سب کے سب اتنے اطاعت گزار اور فرما بردار بن جائیں کہ اونچے معیار پہ پہنچ جائیں، سب کے سب متقی بن جائیں، کوئی گناہ نہ کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میری عظمت میں کوئی بڑائی نہیں آئے گی، میں بڑا ہوں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنا نام لینے کی ہمیں توفیق دی ہے۔ میں اللہ اکبر کہتا ہوں، سبحان اللہ کہتا ہوں، الحمدللہ کہتا ہوں۔ میرے سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک نہیں ہے، بلکہ اللہ تو پاک ہے ہی۔ میری ذات میں صفت صمد کا تقاضا کیا ہے؟ میں اللہ کی عبادت کیسے کروں؟ میں دین کا کام کیسے کروں؟ کس احساس کے ساتھ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی نماز کی، کچھ دین کے کام کرنے کی، اللہ نے توفیق دی خیر کے کام کرنے کی۔ دوستو، یہ مزاج نہیں ہے کہ میں گویا احسان کر رہا ہوں۔ عمل کو، عبادت کو اس طریقے سے کرنا کہ گویا میں نے احسان کیا۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم۔ کچھ لوگ اسلام لا کر اسلام پر احسان جتاتے ہیں، نماز پڑھ کر نماز پر احسان جتاتے ہیں، دین کا کام کر کر دین پر احسان جتاتے ہیں، لوگوں کی مدد کر کے لوگوں پر احسان جتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے احسان فرمایا، تمہیں توفیق دی نماز کی، تمہیں توفیق دی دین کے کام کی، تمہیں توفیق دی مسجد کے دروازے پہ اللہ نے بلایا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیسی بڑی عجیب بات کہہ رہے ہیں۔ احسان مانو، کوئی بادشاہ، کوئی آدمی بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، یہ اس کو موقع ملا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ پر احسان کر رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، بلکہ بادشاہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ خدمت کا موقع دیا ہے، ورنہ تو اس کے دربار میں لائن لگی ہے، ایک اشارہ بادشاہ کا ہو جائے سب کے سب حاضر ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی صفت ہے الصمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پاتا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ عمل کے بعد عمل کا ناز آ جاتا ہے، عمل پر غرور آ جاتا ہے۔ عمل کرو، لیکن عمل کا غرور، عمل کا ناز اپنے اندر پیدا ہو جائے، یہ آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے،
اللہ کے کرم سے، اللہ کی مدد سے میری ادائیں بتانی چاہیے، زبان نہیں، میرا مزاج بتانا چاہیے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، ہر چیز کو اللہ کی طرف۔ میری عبادت، میرے اعمال جو ہے اللہ کی عظمت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا حیثیت ہے؟ خود ہم جانتے ہیں، نیت باندھے صف میں کھڑے ہیں سب اپنے اپنے خیالوں میں۔ آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کہاں کہاں ہمارے خیالات۔ یہ تو احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں۔ قلوبہم وجلہ، سب کچھ کرنے کے بعد ڈرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ کیا یہ چوری کرتے ہیں؟ کیا یہ شراب پیتے ہیں؟ یہی سوال کیا۔ آدمی کہتا ہے نا، میں کیوں ڈروں؟ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں کیوں ڈروں؟ میں تو جو ہے صدقہ دیتا ہوں، میں تو دین کا کام کرتا ہوں، کیوں ڈروں میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَيُصْلِي، آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، لیکن ڈرتا ہے۔ عمل کے بعد ڈر کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہیں، اللہ صمد ہیں۔ ذرا سی اگر غلطی ہو جائے، اللہ اپنی شان رحمت اگر ہٹا لے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ صمد ہیں، بے نیاز ہیں۔ ہر کام محتاج بن کر کرنا، ضرورت سمجھ کر کرنا۔ دین کو میری ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے ضرورت ہے دین کی۔ اس مزاج کے ساتھ جب ہم کام کریں گے، ہمارے اندر عمل کے بعد اکڑ نہیں آئے گی۔ جب عمل کے بعد اکڑ نہیں آئے گی، عمل کے بعد ڈر آئے گا، تو یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اتنا بہترین عمل کیا، اللہ کا گھر بنا دیا۔ بنانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ بس تو جو ہے قبول فرما لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد استغفار پڑھتے تھے، عمل کے بعد بندگی، عمل کے بعد۔ کیوں؟ اللہ کی شان بے نیازی ان کے دلوں پر کھلی ہوئی تھی۔